جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کوئٹہ کے قریب ایک ڈیم مجوزہ تعمیر کیا جانا ہے، اس کا نام ہے برج عزیز ڈیم۔ اس حوالے سے کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ایسا ہو چکا، اب نئے حالات کس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب ذرا بتائیے گا اس ڈیم کی اہمیت کے حوالے سے بھی اور اس کے محل وقوع کے حوالے سے بھی، اور جو تنازع اس پہ کھڑا کیا گیا اس حوالے سے۔ دیکھیں، برج عزیز ایک جگہ ہے جو کہ کوئٹہ سے جب آپ چمن کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک کچلاک کا علاقہ آتا ہے۔ اصل میں کوئٹہ کے ساتھ ساتھ ہی افغانستان کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پنچپائی سے ہوتا ہوتا آگے پھر گلستان وہ جگہ ہے جہاں محمود چکزئی کا گھر ہے، پھر آگے جا کے چمن کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس کے ایک کونے پہ ایک جگہ ہے برج عزیز، جہاں سے ایک نالا جو ہے بہت بڑا وہ اندر داخل ہوتا ہے افغانستان کے۔ یہ نالا جو ہے، اس کے اندر پشین میں ایک بہت مشہور ڈیم ہے، اوپر جا کے وہ علاقہ ہے پشین کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلستان کے 5 6 7 نالے جو ہیں، اس کا فلڈ واٹر اس کے اندر آتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ افغانستان کے اندر شوروک کے علاقے میں داخل ہوتا ہے، اور شوروک کا جو علاقہ ہے وہ ہیلمند کے اس کے اندر آتا ہے، کچھ حصہ اس کا قندھار میں ہے۔ پھر آخر میں کچھ تقریباً 100 150 200 کلومیٹر ٹریول کرتا ہوا یہ چاغی کے ضلع میں، اس وقت چاغی ہوتا تھا، اب وہ نوشکی ہے، نوشکی سے آ کے یہ پاکستان میں پھر داخل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک بہت بڑی جھیل ہے زنگی ناوڑ، اس زنگی ناوڑ جھیل کے اندر یہ جو ہے یہ آ کے رک جاتا ہے۔ لیکن اس زنگی ناوڑ میں آنے سے پہلے یہ 3 بڑے قبیلے جو ہیں، جمال دینی، بادینی اور مینگل، ان تینوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے یہ پانی۔ اس کے اوپر ایک زمانے میں جب میں چاغی میں تھا تو ایک بہت بڑا کماندار ہوتا تھا اکبر بڑیچ، اس نے حکمت یار کی ان کی تنظیم کا تھا، تو اس نے ایک بہت بڑا ڈیم بنا لیا تھا۔ تو اس نے ملا عبدالغنی بنادر وہاں پر ہیلمند میں ہوتے تھے، تو شور مچ گیا کہ یہ ڈیم اس سے کیسے پانی کیسے روک لیا۔ تو وہ ہم نے بلایا تو انہوں نے کہا جی وہ آئے ہمارے دفتر میں، تو ہم نے کہا کہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اپنے 2 مولوی لے آؤ، اپنے مولوی لے آتے ہیں، مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا، مولویوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو واجب الارض پٹواری، انہوں نے کہا نہیں وہاں جا، وہاں جا کے گئے، دونوں مولویوں کو بتایا کہ شرع کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا شرع یہ کہتی ہے کہ نیچے والے کا پانی روک نہیں سکتے، اوپر والا اپنی ضرورت کا استعمال کر سکتے۔ تو 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا تھا، یہ ڈیم توڑ دیا۔ لیکن اس سے پہلے اس ڈیم کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ 80 کی دہائی کے اندر یہ علاقہ ہے جو پشتونوں کے علاقے سے پانی آتا ہے، پھر پشتونوں کے ملک میں داخل ہوتا ہے، اور پھر بلوچوں کی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جب ڈیم بنے گا تو لوئر ریپیرینز کو کتنا ملے گا اور یہ ملے گا، تو جیسے ہمارے ہاں سندھ کا کالے باغ ڈیم کا، یہ بالکل۔ تو اس کے اوپر اتنی لڑائیاں ہوئی تھیں کہ کوئٹہ میں کم از کم 4 دفعہ مہینے کا کرفیو لگا ہے اس ڈیم کی وجہ سے۔ اس ڈیم کی وجہ سے۔ تو اور اسی کے اوپر مین لڑائی اسی پہ ہوتی ہے کہ برج عزیز ڈیم ہم نہیں بننے دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں، پانی ہمارا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ سارا، اور پشتونخوا میپ، اور اس کے بعد باقی بلوچ، اتنا بڑا۔ میں خود مجھے یاد ہے 88 کا جو کرفیو تھا، ہم نے اسی بنیاد پہ ٹرانسپورٹرز ہوتے، ایک وہاں پیر علی زئی ہوتا تھا اور دوسرا ہوتا تھا فیروز لیڈی، ان 2 بہت بڑے لیڈر ہوتے تھے ٹرانسپورٹ، ان کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ یہ میں جب ایم ڈی واسطہ تھا تو میں نے اس ڈیم کی فیزیبلٹی جا کے جب دیکھنا شروع کی تو میں حیران رہ گیا کہ اس ڈیم کے بارے میں ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہی موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ اب افغانستان کا لوئر ریپیرین جو ہے اس کو آپ انوالو کیے بغیر آپ ڈیزائن، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کمیشن کھانے کی عادت ہوتی ہے تو نیس پاک کو پتہ نہیں 20 کروڑ روپے کا ڈیم ڈیزائن کرو، تو نیس پاک نے ڈیزائن کر، وہ آخری پیمنٹ میں نے روک لی۔ میں یہاں پر نیس پاک کی میٹنگ کی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کی ایک بیسک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈیم کے اوپر ہوتا ہے کہ کتنا پانی کس کو ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی نیچے جو لوگ رہنے والے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ریونیو ریکارڈ کو سورس بنا کے کہا ہوا تھا اتنا پانی جو ہے نا ریونیو ریکارڈ کے مطابق نوشکی کے لوگوں کو ملے گا۔ صحیح۔ میں چونکہ وہاں ڈی سی رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہاں ریونیو ریکارڈ پہ ہے ہی نہیں، اور اتنی بڑی رپورٹ بن رہی، ڈیم ڈیزائن ہو گیا ہے، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا وہاں تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، اس طرح کا ریکارڈ ہے ہی نہیں کہ وہاں پر کتنی زمین کس کی ہے، کیونکہ وہاں پر سیٹلمنٹ نہیں ہوئی اس طرح کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ڈیزائن جعلی ہے، وہ وہاں بیٹھ کے کہا ریکارڈ ہوگا تو اتنی زمینیں وہ کرا کر نے کر دیا، اس کے اوپر وہ شور مچا۔ پھر میں نے باقاعدہ اسمبلی کا سیشن ہوا، باقاعدہ جا کے کہا تھا
کہ اس ڈیم کو ڈیزائن کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں، کل کو آپ شروع کر دیں اور افغانستان کے اندر ایک ایشو بن جائے. پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان جو ہے جس وقت افغانستان میں آپ کا تعلقات ہوں تو آپ اس کو اپنا حصہ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں. میں ایران سے آ رہا تھا تو میرے کچھ لوگ جو تھے وہ میٹنگ سے آ رہا تھا، ایران کی جو بارڈر میٹنگ، تو میرے لوگ مجھے ریسیو کرنے کے لیے بارڈر پہ آئے ہوئے تھے، میرے اسسٹنٹ کمشنر یہ وہ، اور انہوں نے گاڑیاں جیسے ایران کے بارڈر کے اندر جا کے کھڑی کی ہوئی. تو مجھے وہ گورنر جو ہے تھا اس کا استندار جس کو کہتے ہیں، فرماندار استندار، اس نے کہا آپ کے ملک کے لوگ جو ہے یہ ہر علاقے کو اپنا علاقہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی اپنی اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین ہے. صحیح. تو انہوں نے جو پلاننگ کرتے ہیں افغانستان اپنی حکومت آ جائے، طالبان کی حکومت آ جائے، ہماری ایسا نہیں ہوتا بنیادی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ اب اس وقت نوشکی میں باقاعدہ ایک ویسی کیفیت، مجھے ڈر یہ لگتا ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ڈیفنس اناؤنس ہو گئی ہے، ڈی ایچ اے کوئٹہ اناؤنس ہوئی. اب وہ ڈی ایچ اے کوئٹہ اگر کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے ان صاحبان سے کہ جہاں پانی نہیں ہے بھائی اس علاقے کے اندر، کوئٹہ کے اندر سب سے کم جو ہے نا، دیکھیں دنیا پوری کے اندر 12 گیلن پانی ہے پر کیپیٹل رہ گیا ہوا. جس وقت وہاں تھا میرے یاد ہے کہ صاحب نے ایشین بینک کے جا کے کیا تھا، 6-7 ڈفرنٹ آپشنز بنائی تھی. یہاں سے لے آئے، مطلب کانک کے علاقے سے لے آئے، پھر اس کو کہا گیا تھا کہ وہاں جو پیر غیب میں ڈیم پانی 60 mg ہو جاتا اس کو آپ پمپ کر کے لے آئیں. پھر کہا گیا تھا کہ اوپر جا کے وہ جو تکاتو کے پہاڑوں کے درمیان سے لے، یہ سارا کچھ بنایا گیا تھا. لیکن سب سے آخری آپشن یہ دی گئی تھی کہ زمین جو ہے نا، زمین اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لائم سٹون جو ہوتا ہے جیسے ایک نا، اس کی چھت بنائی ہوئی، تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ دنیا میں طوفان آ جائے، ایٹم بم آ جائے تو انسانوں کے لیے ایک ذخیرہ رہے. اس کو پنکچر نہیں کیا جاتا. اس لیے پنکچر نہیں کیا جاتا کہ یہ اسٹریٹجک پانی ہے. انہوں نے کوئٹہ میں مارا 6 اس کے اندر اس کو پنکچر کر کے ٹیوب ویل لگائے اور یہ کیا وہ کیا. کیونکہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر علاقے کو نا جسے کہتے ہیں سوات بنانا چاہتے ہیں یا لاہور. مطلب انگریز نے وہاں رہا، انگریز نے ایک بریگیڈ وہاں رکھا ہوا تھا اور کوئی گولف کورس نہیں بنایا تھا. گولف کورس بنانا ہے، گولف کورس میں ٹیوب ویل، وہ صحرا کا علاقہ ہے، ایرڈ زون ہے، وہاں گولف کورس نہیں بنتا. وہاں جس طرح کے درخت لگانے وہ سے بس درخت. تو پورٹ عزیز ڈیم جو ہے، اب میں سمیل کر رہا تھا، آج چونکہ میں جس جگہ ڈپٹی کمشنر رہتا ہوں وہاں کے لوگوں نے گروپ میں مجھے شامل کیا ہوتا ہے. تو میں نوشکی والوں کا جو آصف شیر جمال الدینی ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے، بہت زبردست قسم. میں نے بہت کم سردار کو اتنا شریف النفس دیکھا ہے جتنا آصف شیر جمال الدینی. تو ان کے وہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ ذرا سا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ، خدا نہ خواستہ اس ایشو کے اوپر کسی ایک بلوچ یا کسی ایک پشتون کی جان چلی جائے. آپ سوچیں کہ یہ سارے لیڈر جو ہے نا، کوئی ان کو، یہ محمود خان اسکری ہے نا، اور یہ باقی دوسرے جو تھے اس وقت اس کا پشتون ہوتا تھا، اختر اس سے پشتون اتحاد بنایا ہوا تھا، وہ یہ کبھی نہیں بٹھائیں گے ان کو، کیونکہ ان کی تو بٹھائے گا کون؟ کوئی نہیں. شروع کیوں کرتے ہو؟ شروع کیوں کرتے ہو؟ اس کا آپ کو پتہ ہے کتنی جانیں گئی ہیں اس کے اندر. کئی لاشیں، ایک 5 لاشیں تو ہم نے اٹھائی تھی اس کے اندر، وہ جو فرا ہوٹل کے سامنے سے. تو مجھے یاد ہے پھر اس کے بعد اسٹیشن کے اوپر جو ہوئی تھی. مسئلہ یہ کہ چلیں جی، دعا ہماری جی کہ خیر خیریت سے معاملہ جو ہے نا انجام کو پہنچے اور صلح صفائی کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں. جی ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.